کہ قربانی کے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کان کٹا ہوتا ہے یا چرا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی سینگیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اندھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ کہ جو جانور کے کان کٹا ہو تو اس بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ کان کو دیکھیں، اگر اس کے دانت نہیں ہیں، اگر وہ اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، بالکل اندھا ہے، اگر اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہیں تو اب سینگ پہ بھی بہت محل نظر ہے، بہت غور کا مقام ہے کہ سینگ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سینگ کہاں سے ٹوٹی ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ امسال مثلا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دی، اور آئندہ سال اپنے ابا کے نام، اس کے بعد دوسرا جب سال آیا تو اپنے دادا کے نام، یا اسی طرح سے اپنے والدہ کے نام، ایسا کرتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر سے واجب ادا ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ اگر وہ مرحومین کے نام سے قربانی کریں تو اس میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی ناظرین کے مزاج بخیر و عافیت ہوں گے۔ قربانی سیریز میں ہمارا آج کا دوسرا سوالات و جوابات کا سیشن ہے، اور ہمارے درمیان حاضر ہیں جامعہ سمدیہ کے موقر استاد حضرت علامہ مفتی احکام علی چشتی صاحب، جو ہمارے سوالات کے کچھ جوابات دیں گے۔ آئیے آپ کو حضرت کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج شریف کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ۔ قربانی سیریز کا آج ہمارا دوسرا سیشن ہے، تو آج بھی ہم قربانی کے متعلق کچھ سوالات آپ کے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو کیا ان کو پوچھنے کی، ان کو دریافت کرنے کی اجازت دیتے ہیں آپ؟ بالکل اجازت ہے، جو معلومات ہوگی شرعی معلومات میں آپ تک باہم پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کان کٹا ہوتا ہے یا چرا ہوا ہوتا ہے، یا یہ کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی سینگیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اندھے ہوتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ شریعت مطہرہ اس میں ہمیں کیا حکم سناتی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی ہمارے میزبان محترم نے جو سوال پیش کیا کہ کس طرح کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، مثلا کوئی اندھا جانور ہے، یا کان کٹا ہوا ہے، کان چیرا ہوا ہے، یا اس طرح کی اور کوئی خرابی ہے اس کے اندر، تو ایسے عیبدار جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ جو جانور کے کان کٹا ہو تو اس بارے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ کان کو دیکھیں، اگر وہ کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہو، یعنی کان کے 3 حصے کریں، اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہے کان، تو وہ جانور شریعت کی نظر میں عیبدار ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے دانت نہیں ہیں تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اندھا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، بالکل اندھا ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہیں تو اب سینگ پہ بھی بہت محل نظر ہے، بہت غور کا مقام ہے کہ سینگ کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سینگ کہاں سے ٹوٹی ہے۔ اگر نہایت جڑ سے بالکل گودی کو لے کر کے ٹوٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی، جانور عیبدار ہے، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر سینگ اوپر سے ٹوٹی ہے، گودی نہیں ٹوٹی ہے، یا گودی کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے سینگ نہیں ٹوٹی ہے، تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے، درست ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور جس کے کان کو چیر دیا گیا ہے لمبائی میں، لیکن کاٹا نہیں گیا ہے، صرف چیر دیا گیا ہے، تو اس کی وہ قربانی جائز ہے، درست ہے۔ بدائع السرائع میں اس کی صراحت موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترجع الشرقاء وہی مقطوع الاذن وہو مشقوق المشقوقۃ الاذن طولا، یعنی وہ جانور جس کے کان کو چیر دیا گیا ہو طول میں، لمبائی میں، تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ جی، آج کا ہمارا جو دوسرا سوال ہے ناظرین کی جانب سے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ امسال مثلا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کر دی، اور آئندہ سال اپنے ابا کے نام، اس کے بعد دوسرا جب سال آیا تو اپنے دادا کے نام، یا اسی طرح سے اپنے والدہ کے نام، ایسا کرتے ہیں، تو کیا ان کے اوپر سے واجب ادا ہو جاتا ہے
یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ اگر وہ مرحومین کے نام سے قربانی کریں تو اس میں شریعت مطہرہ ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے، یہ سوال بھی بہت بہتر سوال ہے اور زیادہ واقع ہونے والا سوال ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے مسائل بہت پیش آتے ہیں، بہت سے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو شخص گھر میں مالک نصاب ہے، چاہے وہ گھر کے ایک آدمی ہو یا دو آدمی ہو، مثلا باپ کا الگ سے 61,300 روپیہ کا مالک ہے، بیٹا الگ 61,300 روپیہ کا مالک ہے، ماں الگ مالک ہے، بہو الگ اتنے روپیے کا زیورات کے مالک ہے، تو یہ سب کل کے کل مالک نصاب ہیں اور ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اور جب تک یہ نصاب ان کے پاس باقی رہے گا، ہر سال ان سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی رہے گی۔ اب اگر اس سال ایک آدمی، پہلی بات تو جو مالک نصاب ہے سب کو اپنی طرف سے کرانا ہے۔ اب اگر باپ نے اس سال مثلا قربانی کیا اور اگلے سال وہ چاہتا کہ میں اپنے باپ کے نام کرا دوں، دادا کے نام کرا دوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرا دوں، کسی اللہ کے ولی بزرگ کے نام کرا دوں، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جن کے نام وہ قربانی کرا رہا ہے اور اپنے نام نہیں کرا رہا ہے، انہی کے نام قربانی کروا رہا ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس کے نام قربانی کی جا رہی ہے وہ حیات ظاہری میں ہے یا نہیں، زندہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے وہ مرحومین میں ہے، تو پھر ان کی طرف سے قربانی کروا دینا اس شخص کی طرف سے بھی واجب کو ادا کر دے گا، اس کے وجوب واجب کے ادا کے لیے بھی وہی کافی ہوگا۔ اس لیے کہ قربانی ان لوگوں کے جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے قربانی ہونے کا مطلب یہ کہ قربانی کا ثواب ان کو پہنچے، ثواب میں وہ شریک ہو جائیں گے، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اور چونکہ اس کی ملکیت پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے، احراق دم اس کی ملکیت پر ہو رہا ہے، لہذا اس کا بھی واجب سر سے اتر جائے گا۔ اور اگر وہ حضرات زندہ ہیں جس کے نام جو قربانی کر رہا ہے، باپ زندہ ہے ان کے نام کر رہا ہے اور خود بھی مالک نصاب ہے، اور باپ مالک نصاب ہے یا نہیں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو جن کی طرف سے قربانی کر رہا ہے ان کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی قربانی۔ اگر واجب ہے تو ان کا واجب اتر جائے گا، اگر مستحب ہے تو ان کو مستحباب کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا واجب ترک ہو جائے گا، اس کے واجب ترک کرنے کا یہ گناہ گار ہوگا۔ اس پر بھی واجب ہے کہ یہ اپنے طرف سے قربانی کرے، نہیں کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جانور کو اپنے یہاں پالتے تو اسی نیت سے ہیں کہ وہ آئندہ اس جانور کی قربانی کریں گے، لیکن جب وہ جانور تھوڑا سا صحت مند ہو جاتا ہے اور فربا یعنی موٹا ہو جاتا ہے تو ان کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور لالچ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس بکرے کو یا اس جانور کو منڈی میں بیچ کر کے اس سے کچھ ہلکا جانور یا یہ کہ حصہ لے کر کے اپنی قربانی ہم کر دیں گے اور اس جانور سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہے؟ ناظرین، ابھی ہمارے سامنے میزبان محترم نے جو سوال پیش کیا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی جانور قربانی کا پال رکھا ہے یا یہ کہ اس کو زیادہ قیمت پر خرید کر کے لائے ہیں اور کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد اس کی قیمت اور بڑھ گئی، تو اب نیت میں فساد آ گیا کہ اس جانور کو ہٹا کر کے بیچ دیا جائے اور جو اس سے پیسے آئے اس میں سے کم پیسے کا حصہ لے کر کے قربانی کر دی جائے اور باقی رقم بچا لی جائے۔ تو اس طرح بہت معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بری بات ہے۔ ہوتا ہے جانور کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں حکم شرع یہ کہ جس نے جانور قربانی کے لیے خریدا ہے وہ اگر فقیر ہے، غیر مالک نصاب ہے، تو جانور خریدنے سے ہی اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی، وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا، اب وہ تبدیلی نہیں کر سکتا، دوسرا جانور اس کی جگہ نہیں لا سکتا ہے۔ اور اگر وہ شخص مالک نصاب ہے جس نے جانور خریدا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، جو جانور بیچ کر کے اس کو بیچ کر کے دوسرا لانا چاہتا ہے اور قربان کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی قیمت پہلے والے جانور کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو بدل سکتا ہے، اس کی قربانی بے-دخل کر سکتا ہے، جائز درست ہے۔ لیکن اگر اخذ کی طرف تبدیلی کرتا ہے، یعنی زیادہ قیمت کا بکرا ہے اس کو بیچ کر کے کم قیمت کا بکرا لا کر ذبح کرنا چاہتا ہے یا کم پیسے میں بڑے جانور میں حصہ لے کر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو یہ صورت ناجائز ہے، گناہ ہے، اس لیے کہ اس میں اس کے فساد نیت کا بھی دخل ہے
اور ایک قربت ایک جانور سے متعلق ہونے کے بعد پھر اس کی تبدیلی کر رہا ہے، وہ بھی اخص کی طرف اعلیٰ قیمت سے ادنا قیمت کی طرف آ رہا ہے، یہ بلا شبہ باعث گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی انشاءاللہ. تو ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے کچھ اہم سوالات جو آپ کے درمیان حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا سیشن پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ سے اہم گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام احباب سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے تاثرات ضرور پیش کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آئندہ سیشن میں ہمیں کون کون سے سوالات کو شامل کرنا چاہیے. ملتے ہیں اگلے سیشن میں، تب تک کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.